السلام علیکم دوستوں، تہجد کی نماز الحمدللہ سننے سے ہی کتنا سکون ملتا ہے، تو سوچے پڑھنے پر کتنا سکون ملے گا۔ جو شخص رات کی خاموشی میں اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے قیامت کے دن اللہ سے امید لگائے ہوئے راتوں کو سجدے میں روتا ہے، بھلا اس سے بھی کوئی بہتر شخص ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز جو ہے وہ ہے تہجد، یعنی رات کی نماز۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ نے تہجد کی نماز کو رات میں کیوں رکھا اور اس کو سب سے بہترین کیوں بتایا؟ اللہ نے تہجد کی نماز اسی لیے رات رکھی کیونکہ جب ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال صحیح سے نہیں بول پاتے، کیونکہ ہمیں لوگوں کے سامنے رونے میں شرم آئے گی نا۔ لوگ سوال کریں گے، روتے دیکھ بعض لوگ تو کہیں گے کہ ہم ڈھونگ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے تہجد کی نماز رات کو رکھی تاکہ ہم آرام سے بنا لوگوں کے جھجک کے اللہ کے سامنے رو سکے اور اپنی پریشانی بتا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ نیک اور صالحہ لوگوں کی عادت تھی، اور اگر تم اللہ کے قرب کی سچی خواہش کرتے ہو تو تہجد پڑھو۔ تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ اس نماز کی وجہ سے سارے معاف کر دیں گے۔ دوستو، نماز تو بعد میں آتی ہے، تہجد کی صرف نیت کر لینے سے ہی اللہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف نیت کریں اور کوشش نہ کریں۔ تہجد کی نماز تو معجزے کرتا ہے۔ اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے اس وقت سب سے زیادہ برکت رکھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے آؤ مانگو ملے گا، اور وہ ملتا بھی ہے۔ ہم لوگ صبح شام دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بالکل اس بات سے انجان کہ دولت تو اللہ نے رات کی نماز میں رکھی ہے۔ دن بھر اتنی بھاگ دوڑ، اتنی محنت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلے سالو کرا لیں۔ اللہ کہتے ہیں جب لوگ سو رہے ہو تو تم مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ اپنا تعلق اللہ سے اتنا اسٹرانگ کرو کہ رات کو اٹھ کر سجدہ کرنا آسان ہو جائے اور ہم آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وہی پڑاؤ جو ہے موت کے بعد، قبر بھی، حشر بھی، پل صراط بھی آسانی سے طے ہو جائے۔ اگر آپ اپنے پرسنل زندگی میں پریشان ہیں تو آپ ضرور تہجد پڑھا کریں۔ راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہو اس وقت سجدوں کی لطف کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ وہ وقت ہمارا اللہ سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ دوستو، میک تہجد a habit and watch how happiness makes its way in you, and tahajjud is an opportunity to talk to the best listener, that is Allah۔ اگر اللہ آپ کو تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ آپ کو بہت جلد اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تہجد کی نماز ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، اور یہ نماز پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اللہ نے ہمیں تھام لیا ہو۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود آپ کو چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اور اگر تہجد کے وقت آنکھ خود بخود کھل جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ عرش سے بلاوا آیا ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کی اذان مسجد سے نہیں دل سے آتی ہے۔ الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک انعام ہے کہ بغیر پڑھے اسے تہجد پڑھنے کا انعام مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے اور مہربانی ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے۔ ہر رات اللہ سب سے لووسٹ ہیون میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں؟
ہے کوئی جو توبہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی جسے کوئی حاجت ہے، کوئی دلی تمنا ہے کہ میں اسے پورا کر دوں؟ تہجد تو اللہ کی طرف سے ایک اوپن انویٹیشن ہے ہمارے لیے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کو قنطار برابر ثواب ملتا ہے۔ تہجد صرف اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اپنی محبت ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم کتنا کچھ کرتے ہیں اس شخص کو خوش کرنے کے لیے۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے آپ لذیذ کھانا بناتے ہیں، والدین کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے تہجد کے وقت کی عبادت، جو آپ نماز کے بعد ذکر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے افضل ذکر ہے قرآن کی تلاوت، استغفار کرنا اور اللہ کی تعریف بیان کرنا سب سے افضل ہے۔ تہجد کے وقت سجدے میں ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب کہ اس سے زیادہ قریب ہم اور کبھی نہیں ہوتے۔ چاہے ہم کوئی بھی ہو، کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھے جاب میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو یہ بتانا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے غلام ہیں اور بس انہی کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں۔ The dua made at tahajjud is like an arrow which does not miss its target۔ اسی لیے تہجد کے نماز کے بعد دعا مانگنا سب سے افضل ہے۔ اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ تہجد کے وقت کا سکون تو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ سے باتیں کرنی ہو، جسے اس وقت دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگنی ہو۔ جب ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی کرنے کی، یقین مانیں ان سے بہتر ساتھی اور ہمدرد آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ ہے تو ہم ہیں، اللہ اگر دل میں نہیں تو ہمارا کوئی وجود نہیں۔ دوستو، اگر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو آپ سٹارٹ کریں، ڈونٹ رش، آپ آرام سے سٹارٹ کریں۔ مہینے میں ایک بار پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد 15 ڈیز میں ایک بار پڑھیں، پھر اس کے بعد ویکلی ایک بار پڑھا کریں۔ آہستہ آہستہ عادت لگائے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہوگا اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ سو ڈونٹ رش، ٹیک اٹ ایزی۔ ایٹ دا بگننگ پرے تہجد ونس اے منتھ، دین آفٹر ایوری 15 ڈیز، دین ویکلی ونس۔ یہ ترتیب فالو کریں گے تو آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور روزانہ پڑھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو تہجد کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں نے تہجد کی نماز کا طریقہ بھی بتایا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب کچھ میں نے بتایا ہے ڈیٹیل میں۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پلیز مجھے کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو مجھے کیا امپروومنٹ کرنا چاہیے اور کس ٹائپ کے کانٹینٹس بنانا چاہیے، کیونکہ جو کامنٹس ہیں نا وہ میرے لیے موٹیویشن ہوگا۔ میں محض یوٹیوب پہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کامنٹس۔ تو آپ پلیز مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اپنے ویوز بھی شیئر کریے گا، اپنے فیڈ بیکس بھی دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔